بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، درود شریف ایک بڑے خزانے کی مانند ہے۔ جس نے درود و سلام کو اپنے سینے میں بسا لیا، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ معزز سامعین، آزما لیں آپ کے دکھ، درد، مصیبت، غربت، افلاس کا مداوع درود شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجنے سے ہے۔ آئیے جانتے ہیں درود و سلام کے حدیث اور قرآن پاک کی روشنی میں فضائل کیا ہیں اور درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے۔ 100 بار درود پاک سے کیا ملتا ہے، 1000 بار درود پاک پڑھنا کیسا عمل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کلمات سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں۔ اس کی دونوں ٹانگیں زمینوں کی آخری حدود تک ہیں، اس کا سر اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتا ہے کہ قیامت تک اس شخص پر اسی طرح درود بھیج جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ پس وہ فرشتہ اس بندے پر قیامت کے روز تک درود بھیجتا رہے گا۔ ناظرین کرام، صرف ایک بار درود کی فضیلت سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور اس کے بدلے میں اس پر 70 مرتبہ درود اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ اب بندہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اس سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے یا اس سے زیادہ۔ 100 بار درود شریف کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر روز مجھ پر 100 بار درود پڑھے، اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں گی، 70 ان میں سے اس کی آخرت کی اور 30 ان میں سے دنیا کی۔ حافظ ابو موسیٰ مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ حدیث حسن ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا درود پڑھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ درود سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سنن الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ درود میں سب سے زیادہ افضل درود کون سا ہے؟ ناظرین کرام، درود ابراہیمی دوسرے درودوں کی نسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے صیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا، لہذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درود پاک کا ورد زیادہ افضل ہے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ہدیہ دوں؟ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ آپ پر کن الفاظ میں سلام بھیجا کریں، السلام علیکم وبرکاتہ، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں؟ ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دن میں 1000 درود پڑھنا کیسا عمل ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی
جب تک وہ جہنت میں اپنا دن یہ درود ضرور پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 80 مرتبہ یہ درود آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے مجھ پر 100 بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، 30 ضرورتیں دنیا میں یہ پوری کر دیں گے اور 70 آخرت کے لیے باقی رکھیں گے۔ اور اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد 100 بار درود پڑھے تو اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ غریب حدیث ہے، اس کی سند تو موجود نہیں ہے۔ امام صافی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حافظ احمد بن موسیٰ نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ میں نے کہا آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار محسوس کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجے تو میں 10 سلامتی اس پر نازل کروں گا۔ ناظرین کرام، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود ضرور پڑھا کریں۔ اس روایت کی تشریح میں علامہ قطب الدین خان دہلوی مظاہرہ میں حق میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق لوگوں سے جو روزہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روزہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں باسعد عقیدت و احترام پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے روزہ اقدس پر حاضری کی سعادت سے نواز رکھا ہے، جب وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ اقدس پر حاضری ہونے والوں کے لیے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات جسمانی حاصل ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔ سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے، اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، درود شریف کی بہت ہی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک اور سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، چاہے آپ افضل ترین جو درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی جس کا ذکر میں نے پیچھے کیا ہے، یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ تھوڑا لمبا نظر آتا ہے، آپ کو زیادہ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے، کسی کی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ میں 1000 مرتبہ درود پڑھوں، دیکھیں 1000 مرتبہ درود کی بہت فضیلت ہے، اس وجہ سے 1000 پڑھنا چاہیے۔ تو
تو اگر 1000 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو مختلف صیغے ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب سے سرچ کریں، میں نے بھی اپنے چینل پر مختلف صیغے آپ کے لیے وہاں پر ایک ویڈیو بنائی ہے. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت ہی شارٹ اور پیارا وظیفہ ہے. یہ درود و سلام دونوں کو کور کر رہا ہے. اس کو ضرور پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، یہ جو درود ہے یہ آپ 1 منٹ میں کم از کم اگر پڑھیں تو 30 سے 40 بار ضرور پڑھ سکتے ہیں. تو آپ 1000 کا جو درود ہے وہ آپ ضرور اسی سے پڑھیں. اس سے فائدہ ہوگا. درود بھی ہو جائے گا اور سلام بھی ہو جائے گا. جو قرآن پاک کہتا ہے کہ درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، وہ دونوں کور ہو جاتے ہیں.